وہ عادل حقیقی جس نے کائنات کے ہر ذرے ذرے کو عدل کے اعتبار سے خلق فرمایا. عدل کی تعریف آپ کے سامنے میں کر چکا ہوں کہ عدل معنی عام طور سے جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ انصاف کے ہوتے ہیں، لیکن انصاف میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دو اشخاص کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان ایک شے کو برابری سے بانٹ دینا، یہ انصاف ہو سکتا ہے. اگرچہ کہ کبھی کبھی انصاف میں غلطی ہوتی ہے، لیکن عدل اسے کہتے ہیں کہ جس شے کا جو مقام ہو، جس شے کی جو جگہ ہو، اسے وہاں رکھا جائے، یہ عین عدل ہے. ہر شے کا خالق خدا ہے، بلکہ یوں کہہ دوں کہ ہر بہترین مخلوق کا خالق خدا ہے، ہر اچھائی کا خلق کرنے والا خدا ہے. جب ہر اچھائی کا خلق کرنے والا خدا ہے تو پھر برائی وجود میں کب ہے؟ برائی کا خالق کون ہے؟ یہ خدا جو وحدہ لا شریک ہے، وہ خدا کہ جو عادل حقیقی ہے، اس نے ہر انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی. الحمدللہ ہم جو فرش مجلسوں کو بیٹھتے ہیں، ایک جملہ بار بار دہرایا جاتا ہے کہ یہ ہماری درسگاہ ہے. اگر یہ ہماری درسگاہ ہے تو یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، بزرگ تو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، علم عطا کرتی ہے. اچھا، ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ جو تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے وہ کیٹیگری وائز ہوتا ہے. پرائمری کا ایک سیکشن الگ ہوتا ہے، انہیں مڈل کا ایجوکیشن نہیں دیا جاتا. مڈل والوں کا ایک سیکشن الگ ہوتا ہے، انہیں ہائر ایجوکیشن نہیں دیا جاتا. ہائر ایجوکیشن کا سیکٹر ایک الگ ہوتا ہے، وہاں پر انٹر والوں کو انٹری نہیں ہوتی. جہاں انٹر پڑھایا جاتا ہے وہاں یونیورسٹی والوں کو داخلہ نہیں ہوتا ہے. یعنی شعبے شعبے بٹے ہوئے ہوتے ہیں. سوال کیا جائے کہ بھئی آپ نے شعبوں میں علوم کو کیوں بانٹ رکھا ہے، تو جواب یہی آئے گا کہ بھئی جو پرائمری والا ہے وہ مڈل کی بات نہیں سمجھ سکتا، جو مڈل والا ہے وہ ہائر کی بات نہیں سمجھ سکتا، جو ہائر والا ہے وہ انٹر کی بات نہیں سمجھ سکتا، جو انٹر والا ہے وہ یونیورسٹی کے موضوعات کو نہیں سمجھ سکتا. یعنی یہ سیکشن ڈیوائیڈ کرنے کا مرحلہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ کوئی چھوٹا ہے، کوئی درمیانی ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی آگے تجاوز کیا ہوا ہے. یعنی کسی کی عقل کم ہے، کسی کی درمیانی ہے، کسی کی زیادہ ہے. تو تینوں سیکشنز کو اس لیے بانٹ دیا گیا، پانچوں سیکشنز کو اس لیے بانٹ دیا گیا کہ ایک جیسا علم ان سب کو پڑھانا درکار نہیں ہوتا ہے. مگر قربان جائے حسین کی یونیورسٹی کے کہ بچہ بھی یہی حاصل کرتا، جوان بھی یہی حاصل کرتا. سیکشن ڈیوائیڈ نہیں کیے جاتے، یا سیکشن اس لیے ڈیوائیڈ نہیں کیے جاتے کہ بچہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کیا بیان ہو رہا ہے، جوان بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے. بزرگ اصلاحی طور پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انہیں معلومات ہوتی ہے، دیکھیں تو صحیح کہ یہ کہاں تک بیان کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں، تو یہ یونیورسٹی واقعاً وہ کارآمد یونیورسٹی ہے کہ جو واقعاً علم پہنچا ہے. سبحان اللہ. یہ علوم جو ہمارے درمیان بیان ہوتے ہیں کم از کم وہ فائدہ مند تو ہو. اب اگر جو چیز پہنچائی جا رہی ہو
اس چیز سے اگر ہمارا مجمع استفادہ نہ کر رہا ہو، یہ بارہا میں بات کہتا ہوں، کیا یہ مجالسیں جو ہر سال آتی ہیں کیا یہ رسمی طور پر ہمیں ادا کرنی ہے؟ ایک رسوم ہے، وہ رسم کے تحت ہمیں اس مجلس کو برگزار کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے، لہذا اس کلچر کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو کیا صرف کلچر کے اعتبار سے ہم اس مجلس کو برگزار کر رہے ہیں؟ اگر یاد رکھیے کہ یہ مجلسیں کلچرل ہوتی، اگر یہ مجلسیں رسمی ہوتی تو ان کا وجود کئی سال پہلے ختم ہو گیا ہوتا، ان کا وجود کئی سال پہلے ختم ہو گیا ہوتا، اس لیے کہ کلچر باقی نہیں رہتے، کلچر باقی نہیں رہتے۔ کئی زمانہ پہلے اگر آپ دیکھیں کہ یہ مجلسیں کب سے چل رہی، کہتے 1400 سال سے، اس میں تبدیلی کیا آئی؟ وہی مسائل جو سید الشہداء کے اس زمانے میں پڑھے جا رہے تھے وہ 700 سال پہلے پڑھے گئے، وہی 500 سال پہلے پڑھے گئے، وہی 300 سال پہلے پڑھے گئے، وہی آج پڑھے جا رہے ہیں اور وہی قیامت تک پڑھے جاتے رہیں گے۔ یہ عین عدل ہے کہ خدا نے اس ذکر کو باقی رکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے اپنا سب کچھ خدا پر قربان کر دیا، اب خدا پر بھی واجب تھا کہ میں تیرے ذکر کو ویسے باقی رکھوں گا جیسے تو نے میرے ذکر کو باقی رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ صحیح علوم ان ممبروں سے پہنچے تو صحیح، ان ممبروں سے بیان تو ہو اس طریقے سے، اس لیے کہ میں کچھ سننا چاہتا ہوں، وہ پڑھنے والے صاحب کچھ اور پڑھتے ہیں۔ بھئی جو مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے انہیں وہ کچھ ملتا نہیں کہ جو انہیں ملنا چاہیے، وہ جن کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ تو سن نہیں رہے، جن کو سنانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ تو سن نہیں رہے، یعنی دونوں سائڈ بیکار، اس لیے کہ جو سننے کے لیے آئے ہیں انہیں مل نہیں رہا اور جنہیں سنایا جا رہا وہ سن نہیں رہا، تو فائدہ کیا ہے؟ جو بیٹھا ہوا مجمع ہے، جو سننے والا مجمع ہے، ان تک وہ باتیں منتقل ہوں کہ جو ان کے لیے کارآمد ہو، جو ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور یہ مجلسیں، اب یہ مجلسیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے عقیدے تو الحمدللہ مضبوط ہے نا، اصول تو مضبوط ہے نا۔ اصول کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں توحید ہے، نبوت ہے، عدالت ہے، امامت ہے، قیامت ہے۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے فاؤنڈیشنز ہیں۔ فاؤنڈیشنز کو ہر سال آراستہ پیراستہ، یہ مدرسہ ہے الحمدللہ، اس میں بھی پینٹنگ چل رہی ہے۔ کیوں پینٹنگ چل رہی ہے؟ اس لیے کہ پینٹنگ کی ضرورت ہے، دیواروں کو مزین کرنا ہے، یہ کھڑکی دروازوں کو صاف کرنا ہے، لیکن ہر سال کیا یہ پلرز کو توڑ کر نئے پلر بنائے جائیں گے؟ یہ سلیب کو توڑ کر نیا سلیب ڈالا جائے گا؟ کہتے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ فاؤنڈیشن مضبوط ہے۔ سلوات پڑھیں۔ ہمارا فاؤنڈیشن مضبوط ہے، جس طرح اس بلڈنگ کا سٹرکچر موجود ہے اور مضبوط موجود ہے، یہاں کا پلر مضبوط ہے، ان پلروں میں کچھ نہیں ہوا ہے، صرف رنگ روغن کی ضرورت کہاں پر پڑی؟ دیواروں پر پڑی، کھڑکیوں کو صاف کرنے کی ضرورت پڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے اصول مضبوط ہوتے ہیں تو بہت محنت اصول پہ نہیں کرنی ہوتی ہے، ہمارے فروع کمزور ہو گئے ہیں، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کمزور کیسے؟ کہتے ہیں میں بے نمازی ہوں، کیا پورا معاشرہ نمازی ہے؟ نہیں، جو بے نمازی ہے یہ محرم کیوں آتا ہے؟ جس طرح رمضان المبارک میں انسان اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، کل سے مجھے روزے رکھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں تو کون کون سے عمل انجام دیں؟ کل سے مجھے جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، وہ فلاں کام سے بچنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں رمضان میں شرکت کر رہا ہوں، میں
رمضان میں شرکت کر رہا ہوں، تو کیا یہ مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایسے ہی آئے گا اور ایسے ہی چلا جائے گا؟ یاد رکھیے، محرم صرف لباس تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کردار تبدیل کرنے کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں۔ محرم صرف ہمارے لباس تبدیل کروانے نہیں آیا ہے، محرم ہمارا کردار تبدیل کروانے آیا۔ یہی محرم ہے نا۔ یہ محرم کی اصل روح کیا ہے؟ کیوں امام حسین علیہ السلام یزید کے مقابل آ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی دوسرا نہیں تھا کہ جو امام حسین یزید کے مقابل آ کے کھڑا ہو سکتا تھا؟ آ سکتا تھا، لیکن آیا نہیں، اس لیے کہ جو رسول کا سچا جانشین تھا، جو دین کا صحیح ہمدرد تھا، وہی دین کی حفاظت کے لیے آئے گا، کوئی اور دین کا ہمدرد نہیں تھا۔ اس دور میں ماننے والے بہت تھے، جو نماز پڑھنے والے تھے، جو نماز پڑھنے والے تھے وہ صرف اپنی نماز پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھیے، ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں نا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ خدا نے کیا دیا تھا؟ کہتے ہیں مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، جس میں روح نہیں ہوتی تھی اس کے اندر روح پھونک دیا کرتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نام ہے مردوں میں زندگی پھونک دینے والے کا، اور حسین نام ہے جو دین برباد ہو رہا تھا اس میں روح پھونک دینے والے کا۔ جو مردوں کو زندہ کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، اور جو دین کو زندہ کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین علیہ السلام کی مجلسیں ہیں نا، یہ آج بھی تحفظ کر رہی ہیں، یہ عدالت کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ عدل تو یہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابو، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میرا علم جسے حاصل کرنا ہو وہ دروازے سے آ کر حاصل کرے۔ یہ آئین عدالت ہے، یہ آئین فطرت ہے، ورنہ یہ ہے نا حواس خمسہ ہمیں خدا نے عطا کیے ہیں۔ حواس خمسہ میں کیا ہوتا ہے یہ بارہا میں عرض کرتا ہوں، لیکن چونکہ تکرار کر رہا ہوں موضوع کے تحت، یہ آنکھ، ناک، کان، زبان، یہ ہاتھ، یہ حواس خمسہ ہے، the 5 sensations۔ یہ 5 sensations جو خدا نے دیے ہیں، یہ کاہے کے لیے دیے؟ کہتے ہیں آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، زبان سے چکھو، ناک سے سنگو، ہاتھوں سے مس کر کے کسی بھی اشیاء کو پتہ کر لو کہ وہ کیا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے کی قوت ہے، کانوں سے سننے کی قوت عطا فرمائی، زبان سے چکھنے یا بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ اب میں اگر آنکھوں کا کام کانوں سے لینے لگوں، کانوں کا کام زبان سے لینے لگوں، زبان کا کام ناک سے لینے لگوں، تو کیا ہوگا؟ میں بیوقوف کہلاؤں گا؟ صاحب بات، میں نے عدل کے خلاف بات کی ہے، یہ عدل نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا جو کام ہے اس سے وہ کام لیے جانا چاہیے۔ اب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لوگوں کو علم چاہیے، لوگ چاہتے ہیں کہ علم رسول کا ملے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، جس کو میرا علم چاہیے ہو وہ علی کے ذریعے سے آئے۔ اب دنیا علم تلاش کر رہی ہے لیکن علی کا دروازہ چھوڑ کر تلاش کر رہی ہے، تو یہ کب عین عدالت کام ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اگر یہ 5 چیزیں بالفرض محال ہم ان 5 چیزوں کو درک نہیں کر پائے، آنکھوں سے کچھ نہیں سمجھ پائے، کانوں سے کچھ نہیں سمجھ پائے، زبان سے نہیں پتہ کر سکے، یہ 5 حواس خمسہ سے ہم محسوس نہیں کر سکے، تو کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم وہ خدا کی باتوں کو سمجھ سکیں؟ کہتے ہیں وہ ہے عقل، وہ ہے عقل۔ عقل عدالت کے عین مطابق کام کرتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ آ کر کوئی حادثے کی خبر دے باہر سے کہ بھئی باہر ایک حادثہ ہو گیا ہے،
ایک بچہ اگر آ کر کہے گا ہم نہیں ماننے والے، ہم نہیں مانیں، کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی خبر پہ کیا اعتماد کیا ہے۔ یاد رکھیں اہل بیت کی شخصیت کیا ہے، اہل عدالت کیا ہے۔ بچوں سے کہا جائے کہ بچے آ کر کہیں کہ بھائی وہ فلاں حادثہ ہو گیا، ایک بچے نے آ کر کہا، ہم نے نہیں مانا۔ دوسرے نے بھی آ کر وہی خبر دی، ہم نے ٹال دیا، نہیں بچہ ہے، اس کے دیکھا دیکھی یہ بھی کہہ رہا ہو۔ تیسرے نے آ کر خبر دی، چوتھے نے آ کر خبر دی۔ جب 8ویں 10ویں بچے نے آ کر خبر دی تو ایک مرتبہ عقل کا تقاضا یہ ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جا کر وہاں دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے۔ واقعاً وہاں کوئی حادثہ ہوا ہے، واقعاً وہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں کوئی آگ لگ گئی، وہاں کوئی حادثہ درپیش آ گیا، کیوں دیکھنے گئے آپ؟ اس لیے کہ متعدد بچوں نے آ کر خبر دی۔ جب بہت سارے بچوں نے آ کر آپ کو خبر دی تو آپ کی عقل نے گواہی دی کہ اس جگہ پر جا کر دیکھنا چاہیے۔ اب اگر بچوں کی جگہ پر کچھ بڑے آ کر کوئی بات کو کہہ دیں، 1 2 3 4 5 10 بزرگ آ کر کسی بات کو کہہ دیں تو اس پر محکم یقین ہوگا کہ نہیں، ایک مرتبہ جا کر دیکھیں تو صحیح۔ اب خدا وحدہ لا شریک ہے، رسول ہمارے آخری رسول ہیں، امام ہمارے آخری امام ہیں، یہ باتیں اگر 1,24,000 انبیاء آ کر بتا رہے ہوں، بچوں کی بات پر تو آپ جا کر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جا کر ایک مرتبہ دیکھیں تو صحیح کوئی حادثہ ہوا تو نہیں، یہ خبر جو دے رہی ہے خبر صحیح ہے یا نہیں۔ 1,24,000 انبیاء نے آ کر کہا کہ وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اسی 1,24,000 انبیاء نے کہا کہ رسول آخری رسول ہے، اور اسی آخری رسول نے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو اس کی بات کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ یہ عدالت کے خلاف ہے، یہ عدل سے منافی ہے کہ وہ رسول کچھ کہیں جبکہ اسے خدا نے عادل رسول قرار دیا۔ وہ عادل رسول کہ جس کی عدالت وہ عدالت ہے کہ آخری وقت میں بھی دنیا کو پیغام دے کر جا رہا ہے۔ کہا کیا پیغام دیا رسول نے؟ اگر مجھ پر کسی کا کوئی حق باقی رہ گیا ہو وہ آ کر اس سے لے لے۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا، جیسے ہی رسول نے اعلان کیا، اعلان رسالت کے بعد ایک شخص مجمع میں سے کھڑا ہوا، کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے کہا ہے اس لیے میں اپنا حق طلب کر رہا ہوں۔ کہا بھائی تیرا کیا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے اور سفر میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی سواری کو تازیانہ مارنے کے لیے جیسے ہی اسے ہوا میں لہرایا وہ تازیانہ میری پشت پر لگا۔ اگرچہ کہ یہ خبر غلط ہے، رسول جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط بول رہا ہے، لیکن رسول کہتے ہیں کہ اس نے چونکہ دعویٰ کیا ہے لہذا میں دنیا کے سامنے اس کا حق ادا کروں۔ رسول کہتے ہیں کہ تم میرے قریب آ جاؤ اور اپنا حق لے لو، اپنا قصاص لے لو۔ رسول کے قریب آتا ہے، رسول کے قریب آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، جس تازیانے سے مجھے لگا تھا میں وہی تازیانہ آپ سے طلب کرتا ہوں۔ کون سا سفر تھا؟ فلاں سفر میں گیا تھا، رسول کے تازیانوں کے بھی نام ہے۔ رسول نے سلمان سے کہا کہ سلمان گھر جا کر فلاں تازیانہ لے آؤ۔ سلمان گھر پہنچے، دف الباب کیا، شہزادی آواز دیتی ہے کہ کیا بات ہے؟ کہ رسول نے وہ فلاں تازیانہ منگایا۔ مرتبہ شہزادی بے قرار ہو جاتی ہے،
لیکن میرے بابا تو علی کے ہیں، میرے بابا بیمار ہیں، کیا ابھی سفر کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سلمان کہتے ہیں نہیں بیوی، کسی شخص نے رسول سے مطالبہ کیا ہے اپنے حق کا. کہا کیا مطالبہ کیا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ رسول کے ہاتھ سے اسے تازیانہ لگائے، جبکہ رسول نے کبھی زندگی میں کسی جانور کو تازیانہ نہیں لگایا. شہزادی بے قرار ہو کر وہ تازیانہ لے کر آتی ہے، سلمان کے ہاتھ میں تازیانہ لے کر کہتی ہے سلمان اس شخص سے کہنا کہ یہ سوچ کر تازیانہ لگانا کہ وہ میرے بابا ہیں. بس یہ جملہ سلمان کا سننا تھا، سر کو جھکایا، تازیانہ لیا، رسول کی خدمت میں پہنچے. رسول نے وہ تازیانہ اس شخص کو دیا. وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جس وقت مجھے تازیانہ لگا تو اس وقت میرے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا. رسول نے اپنا پہلا ہاتھ اٹھایا، کہا بھائی تو تازیانہ لگا لے. بس ایک مرتبہ اس شخص نے تازیانہ کو دیکھا، رسول کے پشت پر بوسے لینے لگا. کہا یا رسول اللہ میں نے غلط بیانی سے کام لیا، میں مہر نبوت کے بوسے لینا چاہتا تھا. ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں کہ اگر تیرا حق باقی رہ گیا ہو تو وہ ہم سے لے لے، کل یہ نہ ہو کہ تو محشر میں کہے کہ رسول کے اوپر میرا حق باقی رہ گیا. ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی حق باقی نہیں رہ گیا ہے، بس یہ جملہ سننا تھا. رسول کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حق مجھ پر نہیں تھا. تو یا رسول اللہ آپ نے پھر یہ بیان دیا کیوں؟ کہا میں دنیا کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو ہم دوسروں کے جھوٹوں کو بھی نہیں جھٹلاتے ہیں، تم میرے سچوں کو مت جھٹلا دینا، تم میرے سچوں کو مت جھٹلا دینا. ہاں یہی حسین کربلا کی سرزمین پر کھڑے ہوئے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آواز آتی ہے اے حسین تمہارے اس نماز سے کیا ملنے والا ہے؟ یہ حسین سے کہہ رہے ہیں. ہاں عزادارو یہ مولا حسین علیہ السلام ہے. آج 2 محرم ہے، دوسری محرم کو مولا حسین کا قافلہ کربلا میں وارد ہوا. مسائب اتنے ہیں کہ کن کن مسائب کو پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ وقت یاد آتا ہے کہ ابھی جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی تھی، مولا کائنات کے آخری وقت ہے، ایک ایک بچے کو قریب بلاتے ہیں اور ایک ایک بچے کو قریب بلا کر وصیتیں کرتے جاتے ہیں، ایک ایک وصیت کرتے جاتے ہیں. مولا کی وصیتیں تمام بچوں نے سن لی. بس عزادارو ایک حسین تھے اور ایک عباس تھے. حسین ایک جانب کھڑے ہوئے، عباس دوسری جانب کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ ام المؤمنین آگے بڑھتی ہیں، آقا سارے بچوں سے تو وصیت کر دی، عباس کے لیے کوئی وصیت نامہ نہیں، کیا ناراض ہے؟ بس عباس کی طرف دیکھا اور عباس کی طرف دیکھ کر ایک مرتبہ بے ساختہ بے قرار ہو کر عباس کو بھی قریب بلایا، حسین کو بھی قریب بلایا. ایک مرتبہ ہاتھ عباس کا حسین کے ہاتھ میں دیا، وہ منظر یاد آ گیا، عباس کو دیکھ کر گریہ کرنے لگے. ایک مرتبہ ام المؤمنین سوال کرتی ہے آقا کیا ہوا؟ کہا مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ ابھی عباس چھوٹا ہے، عباس کمسن ہے، حسین کو پیاس محسوس ہوئی. ایک مرتبہ عباس دوڑا گیا اور پانی کا کوزہ لیے ہوئے آ رہا تھا. ارے پانی کبھی اس شانے پر چھلکتا تھا، کبھی اس شانے پر چھلکتا تھا. بس یہ منظر دیکھ کر علی رو رہے تھے. ایک مرتبہ یہ موقع آیا کہ عباس کے سامنے علی مرتضیٰ بیان کرتے ہیں عباس ایک وقت وہ ہوگا کہ جب حسین تجھے یاد کر رہا ہوگا اور تو سو رہا ہوگا. بس یہ جملہ غازی کا سننا تھا. غازی نے سونا چھوڑ دیا. ایک دن گزرا غازی نہیں سویا، 2 دن گزرے غازی نہیں سویا، 7 دن تک مسلسل غازی سویا نہیں. جب یہ نوبت آ گئی، مرم آ گیا آنکھوں میں، ایک مرتبہ چہرہ مرما گیا اور سرخ آنکھوں کے ساتھ غازی کھڑا ہوا ہے. شہزادی زینب نے دیکھا، شہزادی زینب آ کر کہتی ہے غازی. عباس اپنا سر بلند کر ہاتھوں کو جوڑا. شہزادی سے کہتے ہیں شہزادی آپ آقا زادی ہیں، ماں نے کہا ہے عباس یاد رکھنا شہزادی کے قدموں سے اوپر اگر نگاہیں اٹھ گئی تو یاد رکھنا صحیح نہیں ہونے والا. ایک مرتبہ زینب کہتی ہے تجھے میرے حق کا واسطہ، ایک مرتبہ سر بلند کر. اب غازی نے جیسے ہی سر کو
उठती, गाजी का हाथ थामा, अली के पास लेकर चली। बाबा बाबा गाजी ने सोना छोड़ दिया है। अली पूछते हैं, ए अब्बास तूने सोना क्यों छोड़ दिया? कहा बाबा आप ही ने तो कहा कि हुसैन आवाज दे रहा होगा और अब्बास नहीं आएगा। एक मर्तबा गाजी को कलेजे से लगाया और अली कहते हैं, ए अब्बास ये कूफा नहीं होगा, वो करबला का मैदान होगा। तू अपने शानों को कटाकर सो रहा होगा और हुसैन आवाज दे रहा होगा। उस वक्त तू नहीं आया।